سب سے اولا ہمارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم رمضان میں آج ہم اعتکاف کے متعلق کچھ فضائل اور پھر اس کے بعد آئندہ نشستوں میں اعتکاف کے جو شرعی مسائل ہیں ان کے متعلق چند گزارشات عرض کریں گے۔ ناظرین حضرات، اعتکاف ایک پرانی عبادت ہے، صدیوں سے یہ عبادت چلی آ رہی ہے، اور اس کا ثبوت اس بات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو جب بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا، تو جب وہ بیت اللہ شریف تعمیر کرنے سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مستقل طور پہ بیت اللہ شریف اور اس کے ارد گرد کا جو احاطہ ہے جس کو ہم مسجد الحرام کہتے ہیں، اس کو آباد کرنے کے لیے جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہی تھا۔ سورۃ بقرہ پہلے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو تاکید فرمائی کہ آپ دونوں نے میرے اس گھر کو خوب پاک صاف رکھنا ہے۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف ایک قدیم عبادت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم فرمایا تھا۔ ہمارے لیے ہماری شریعت میں اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر سال اعتکاف رمضان المبارک میں فرمایا ہے، جیسا کہ امام بخاری اس حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے دیگر صحابہ کے ساتھ ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی اسی طرح 10 دن کا اعتکاف اپنے گھروں میں فرمایا کرتی تھیں۔ تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں کے اعتکاف کو بڑا محبوب جانا ہے اور اسے بڑا پسند فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کسی سفر میں تھے آپ، تو سفر کی وجہ سے وہ اعتکاف آپ سے رہ گیا، تو آپ نے شوال کے آخری عشرے میں اس اعتکاف کی جو ہے وہ قضا کی۔ اگرچہ قضا کرنا لازم نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شوق تھا اور وہ ذوق تھا اپنی امت کی تعلیم کے لیے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کتنا ضروری ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، امام مسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جب آپ اعتکاف فرما چکے 20واں روزہ آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، شب قدر ڈھونڈنے کے لیے میں نے یہ 20 دن کا اعتکاف کیا، لیکن پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر جو ہے لیلۃ القدر وہ آخری عشرے میں ہے، اس لیے اب میں آخری عشرے میں بھی اعتکاف کروں گا، تو تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آ کر مسجد میں میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ گویا کہ امام مسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہے تو وہ پورے مہینے کا اعتکاف بھی سنت سمجھ کے کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ وہ صحابی ہیں کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہر عمل کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں اپنی عادات کے مطابق آپ نے جو معمولات اختیار کیے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر ان کو بھی کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد آپ
اسی جگہ پہ آ کے اعتکاف کیا کرتے تھے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعتکاف کیا تھا۔ حضرت نافع جو آپ کے شاگرد ہیں، مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے ہاتھ سے پکڑ کے لے گئے اور وہ جگہ مجھے دکھائی کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر سال مسجد نبی شریف میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیے اعتکاف کرنا یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ اعتکاف کا اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے بالکل یکسوئی اور خلوت اختیار کر کے ہمتن گوش اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائے، اس کا تعلق باہر دنیا کے ساتھ بالکل ختم ہو جائے اور چند دن کے لیے، چند راتوں کے لیے یہ خوب ڈٹ کے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں منہمک رہے۔ اس لیے یاد رکھیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت عبادت ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت اعتکاف سنت مؤکد ہے، یعنی حضور نے اپنے ہر سال زندگی کے یہ اعتکاف فرمایا ہے، امت کو اس کی تلقین بھی کی ہے، لیکن علی الکفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے محلے، اس مسجد کے ساتھ جتنا بھی محلہ ہے، پورے محلے میں سے ایک شخص بھی اگر اعتکاف کر لے تو تمام کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ تمام سے یہ جو سنت مؤکد کا جو تمام کو یہ حکم تھا اب وہ تمام کی طرف سے ادا ہو گیا۔ لیکن بالفرض اگر کسی محلے میں کوئی شخص بھی اعتکاف نہیں کرتا اور وہ مسجد اعتکاف سے خالی رہتی ہے تو پھر گناہ میں وہ تمام کے تمام لوگ شریک ہوں گے۔ اس لیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اعتکاف سنت مؤکد ہے، علی الکفایہ ہے۔ اس لیے آخری عشرہ چونکہ شروع ہونے والا ہے چند ہی دنوں میں، اور 20 رمضان المبارک سے، یعنی 20 رمضان المبارک کا دن گزر جائے تو مغرب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کرنی ہے آخری عشرے کی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ تمام فضائل ہمیں جو ہے وہ اعتکاف کرنے والوں کو مل سکیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو اسے اللہ تبارک و تعالی 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ عظیم عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔